گویا آپ کے تشریف لانے سے پہلے کوئی جانتا نہ تھا کہ داتا کون ہے۔ جب آپ نے قدم رنجا فرمایا اور زبان حال سے یہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامرارا رہنما، جب آپ کی زبان سے نکلا لوگوں آپ داتا ہیں، جب زبان سے یہ نکلا تو داتا داتا ہو گئی۔ اب لاکھ کوئی لوگ منع کریں، آپ کی زبان سے نکلا تو داتا داتا ہی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قابل صد احترام پیارے بزرگوں ساتھیوں، آج بڑا سہانا دن ہے، عاشقوں کی ایمان والوں کی عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے اور 6 رجب المرجب ہے۔ سید الاولیاء نائب رسول عطائے رسول ہند الولی حضور خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، سب کا یہ رضی اللہ عنہ، آپ کا عرس مبارک ہے۔ نہایت ہی عالی شان سے عالم اسلام میں آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہو آپ کی ذات مقدسہ محسن انسانیت ہے، آپ کی ذات مقدسہ ایک انمول خزانہ ہے۔ پیارے بھائیو، حضور خواجہ خواجگاں ہند الولی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں، سرغنہ ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے تصوف کی یہ کہہ لو بنیاد رکھی اور اس میں ایسا رنگ بھرا جس نے عالم اسلام کو بیدار فرما دیا۔ حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ جب زبان پر آتا ہے تو زبان و دل جو ہیں یہ مٹھاس حاصل کرتے ہیں، دل کی رونق ہے، دل کی دنیا کو آباد فرمانے والے ہیں۔ آپ کا نام لیتے لیتے کئی کتب اور غوث ہو گئے۔ حق فرید حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ، آپ کو اللہ کریم جل شانہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، آپ بھی وقت کے کتب اور غوث ہیں۔ حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل آپ کے والد گرامی رخصت ہو گئے۔ والدہ محترمہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اکثر بزرگان دین کے والد گرامی رخصت ہو جاتے، والدہ محترمہ آپ نے تربیت فرمائی۔ ایک باغ تھا جو آپ کو وراثت میں ملا، اس کی آپ رکھوالی فرماتے رہے اور دینی علوم کی تکمیل فرمائی، حفظ قرآن فرمایا۔ جب 17 سال کی عمر ہوئی تو ایک مجذوب بزرگ جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ باغ میں تشریف لائے تو آپ نے انگوروں کا باغ تھا، کچھ انگور پیش کیے، پانی پیش کیا۔ بزرگ سائی نے آپ نے کچھ انگور کھائے،
اور کلی چبا کر تھوڑا سا چبا کرنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، تبرک فرما کر آپ کو عطا کیے۔ کیا تھا؟ بس انگوروں کا کھانا تھا۔ جب حلق کے نیچے قلب اقدس پر ان کا اثر پہنچا، حلق سے اترنا تھا، ایسا اثر ہوا کہ دنیا سے جی اٹھ گیا، جتنا بھی باغ تھا سارے کا سارا راہ رلا آپ نے تقسیم فرما دیا، سب آپ نے تقسیم کر دیا۔ دل میں علم کا شوق پیدا ہوا، دینی علوم کی تکمیل فرما لی، تو شیخ طریقت کی تلاش میں چلے۔ سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ کیا تھا؟ دل کو دل کی طرف راہ ہوتی ہے، پہلی نظر سے ہی کمال عروج تک پہنچا دیا، سینے لگایا۔ جب مرید فرمایا اور فرمانے لگے خواجہ سائیں آپ نے میرے پاس رہنا ہوگا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ 2.5 سال کا عرصہ جب آپ کے پاس رہے، جیسے پیر و مرشد تعلیم دیتے ہیں اسی طرح آپ عمل فرما رہے ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ یہی تھا کہ پاس رکھ کر جتنے بھی درجات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پورے ہو رہے تھے۔ پیر و مرشد ادھر نظر فرما رہے تھے، ادھر کمال اور عروج تک پہنچا رہے تھے۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا، اور پھر پیر و مرشد کی اجازت سے دنیا عالم کی سیر کرنے کو چلے۔ پھر پیر و مرشد کے پاس آئے، کچھ وقت گزار کر اب پیر و مرشد نے کہا خواجہ سائیں آؤ حج بیت اللہ بھی کریں اور سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضری بھی دیں۔ جب یہ حکم ہوا تیاری ہو گئی، کیسا مقام ہوگا؟ خواجہ سائیں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جب کعبہ شریف کی زیارت کے لیے گئے، اور پہلی نظر اٹھی کعبہ شریف کو دیکھا، زیارت کی، تو یہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، الہ العالمین معین الدین میں تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کر رہا ہوں، الہ العالمین قبول فرما۔ جب یہ آرزو کی آواز آئی، ہم نے اپنے بندے معین الدین کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمایا ہے، قبول فرما لیا ہے۔ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مدینہ شریف جب حاضری ہوئی، عجیب نظارہ ہے۔ پیر و مرشد نے کہا معین الدین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ تو آپ نے تواضع اور ادب عاجزی انکساری کے ساتھ یہ عرض کی السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ آواز آتی ہے، روضہ انور سے آواز آئی السلام علیکہ یا قطب المشائخ، اے اولیاء کے کتب، اے مشائخ کے کتب آپ پر بھی سلام ہو۔ اور یہ آواز آتی ہے معین الدین ہم نے آپ کو قبول فرمایا، اے معین الدین ولایت ہندوستان بطو سپود دیم، جاؤ ہندوستان کی ولایت میں نے آپ کے سپود فرما دی ہے۔
آپ میرے نائب ہیں، جاؤ زہرن میں وہاں نہیں گیا، کوئی اللہ کا نبی وہاں نہیں گیا، جاؤ آپ میرے نائب ہیں اور جا کر وہاں اسلام کی تبلیغ فرماؤ، اسلام کی شمع کو اجاگر فرماؤ۔ ایک انار بھی ظاہر ہوا، ہندوستان کا اس پر نقشہ ہے، کیسا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا نائب بنا کر ہندوستان میں بھیج رہے ہیں، نبی رسول اللہ کا لقب عطا ہو رہا ہے، سارے کے سارے منازل تو آپ کو حاصل ہو گئے، کون سا ایسا مقام تھا جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو بارگاہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہ ہوا ہو؟ ولایت کے سارے مقام دے کر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا، السلام علیکہ یا قطب المشائخ بر والبحر، کہ اے بحر و بار کے مشائخ کے کتب آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو۔ مقام گنج شکر میں یہ ہے السلام علیکہ یا قطب المشائخ، مناقب المحبوبین میں یہ ہے کہ السلام علیکہ یا قطب مشائخ البر والبار، اے بر اور بیر خشکی اور طریقے مشائخ کے کتب آپ پر بھی سلام ہو، جاؤ ولایت ہندوستان بطور ثبوت دیں، میں نے ہندوستان کی ولایت آپ کے ثبوت فرما دی ہے۔ سارے کے سارے درجات لے کر سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نائب معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ پیر و مرشد کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں اور کئی دن بارگاہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارتے ہیں۔ کیسا رنگ تھا، کیسا وہ منظر تھا، وہ تو بیان سے ہی بہر ہے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ جب آپ واپس تشریف لائے، ولایت کے تمام مقامات اور تمام مناسب آپ جمع فرماتے ہوئے جب لاہور میں تشریف لائے، عاشق تو یہ کہتے ہیں آپ کا یہاں قیام فرمانا بھی یہ ایک نرالا اور انوکھا تھا۔ کتنے ہیں جنہوں نے لاہور میں چلے بھی کیے اور قیام بھی کیے، نہ کسی کی چلہ گاہ بنی اور نہ ہی کسی کا کوئی نشان ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر چلہ گاہ ہے، اگر ٹبہ ہے تو حضور گنج شکر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اگر حجرہ مبارک ہے تو حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا ہے۔ گویا آپ کے تشریف لانے سے پہلے کوئی جانتا نہ تھا کہ داتا کون ہے، جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا اور زبان حال سے یہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامرالہ رہنما، جب آپ کی زبان سے نکلا لوگوں آپ داتا ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، جب زبان سے یہ نکلا تو داتا داتا ہو گئی۔ اب لاکھ کوئی لوگ منع کریں، آپ کی زبان سے نکلا تو داتا داتا ہی ہے۔ کوئی منع کرنے والا لاکھ بھی منع کرے تو یہ منع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا ہے جو قطب المشائخ ہے۔ اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید ہمارے خواجہ، سب کے راجہ، سب کے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں، خواجہ کا دامن۔ وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ یہاں سے پھر آپ اجمیر کی طرف چلے، اٹھی گٹا مدینے سے اجمیر کو چلی، اٹھی گٹا مدینے سے اجمیر کو
چلی اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی ہند الولی کے نام سے مہکی گلی گلی ہند الولی کے نام سے مہکی گلی گلی ایسی نظر کے لاکھوں کو کلمہ بڑھا دیا ایسی نظر کے لاکھوں کو کلمہ بڑھا دیا مشکل کشا کے نام سے مشکل ٹلی ٹلی مشکل کشا کے نام سے مشکل ٹلی ٹلی اٹھی گھٹا مدینے سے اجمیر کو چلی ہند الولی کے نام سے مہکی حسینی حسنی سید ہیں آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں نجیب الطرفین ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد ہیں کتنا بڑا مقام ہے جب آپ اجمیر کی طرف چلے ایسی نرالی شان حسن اور عبادت اللہ رب العالمین جل شانہ کی عبادت سے ایسا نکھار ہے کسی کو تاب نہیں کہ چہرہ کو ٹک ٹکی باندھ کا دیکھ سکے ایسا حسن ہے ایسا نکھار ہے چہرہ پر آپ پردہ رکھتے تھے اور جب عبادت گاہ سے باہر آتے چہرہ سے پردہ اٹھاتے جو دیکھتا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا وہ خواجہ کہ جن کی نظر عنایت سے ایک نہیں دو نہیں 99 لاکھ ہندو کلمہ کی دولت سے مالا مال ہوئے ایک نہیں دو نہیں 99 لاکھ 90 لاکھ والی بھی روایت ہے مناقب المحبوبین میں ہے 99 لاکھ ہندو کلمہ کی دولت سے مالا مال ہوئے ایسا حسن ایسا جمال ہے حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ ہندوستان کی طرف چلے جس طرف دیکھتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں خواجہ خواجگاہ معین الدین خواجہ خواجگاہ معین الدین فخر کون مکان معین الدین فخر کون مکان معین الدین قرب حق گاتنیال خواہی ساز ورد زبان معین الدین حسن نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تجھے چاہیے نا اللہ کا قرب حاصل کرنا اپنی زبان پر معین الدین ود پکا لے اللہ کا قرب تجھے حاصل ہو جائے قرب حق گر خواہی تو اے نیاز ساز ود زبان معین الدین تو پھر معین الدین کا نام اپنی زبان پر بنا لے جتنے بھی منازل ہیں وہ سب حاصل ہو جائیں خواجہ خواجگاہ معین الدین عاشق تو اس طرح بھی کہتے ہیں خواجہ خواجگاہ معین الدین اشرف اولیاء روح زمین اشرف اولیاء روح زمین
तमाम ज़मीन के औलिया से आला और अफजल हैं तो मोइनुद्दीन है, तो मोइनुद्दीन है। हाज़रीन गिरामी कदर, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी राज़ियल्लाहु अन्हु आपकी ज़ाते मुक़द्दसा चलते चलते जब आप अजमेर के मकाम पर पहुंचे ना, वहां राजा की हुकूमत है, राजा पृथ्वी उसकी हुकूमत है, और वो बड़ा अनाड़ी था। अनास सागर झील है, बहुत बड़ी झील, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, दरियाई है समझो। जब आपने वहां डेरा लगाया तो राजा के जो नौकर चाकर थे वो ये कहने लगे कि दरवेश साईं, ख्वाजा साईं यहाँ से उठ जाओ, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। आपने फरमाया राजा के ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठे रहे। जब ये लफ्ज़ निकले ना, अल्लाह अकबर, तासीर तो वही होती है ना, तेरे मुंह से जो निकली वो हो के रही। चीज तो वही होती है ना। उन्होंने ऊंट बिठाए, ऊंट बैठ गए लेकिन खड़े होने का नाम ही नहीं लेते। राजा को इतला दी और बताया जी एक दरवेश की जुबान से निकला है। हमने कहा राजा के ऊंट बैठते हैं, उन्होंने कहा ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहें, चलो फकीरों का क्या है, हम आगे चले जाते हैं। तो वो राजा कहने लगा उनकी जुबान से निकला है, जाओ उनसे माफी मांगो। आप के पास आए, आपने फरमाया कि जाओ उन्हें मेरा नाम लो, वो खड़े हो जाएंगे। जब नाम लिया तो वो खड़े हो गए। हर चीज अल्लाह वालों की मतात होती है। आखिर राजा ने रोक दिया कि ये झील से पानी बहते हैं, कोई दरवेश ना आए यहां से पानी भरने। अल्लाह अकबर। अनास सागर झील पर एक शादी दियो बुत जो उनका खुदा था और ख्वाजा जी का नौकर, ख्वाजा जी का नौकर था, वो सारे उसकी पूजा करते हैं। वो उनका खुदा था, ख्वाजा जी का वो गुलाम और नौकर था। शादी दियो को कहा, ओ शादी दियो ये लोटा ले ले और जाओ अनास सागर झील से ये एक लोटा भर कर ले आओ। अब देखो कुरान पाक में है ना, ये चल सकते हैं ना ये फिर सकते हैं, ये कोई नफा नहीं दे सकते, कोई नुकसान नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह वालों को रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने कितनी ताकत से नवाजा है कि शादी दियो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, लेकिन ख्वाजा जी का आर्डर हो तो उसको सूझ भी आ जाती है, अकल भी आ जाती है, हाथ भी काम करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये है अहलुल्लाह की तासीर, ये है ताकत। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना, ती जस्ता बाज गदान ज़रा, अल्लाह ने अहलुल्लाह को ऐसी ताकत से नवाजा है कि वो गया हुआ तीर भी चाहे तो वापस बुला ले। वो शादी दियो, वो बहुत चलता है और उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, पांव भी काम कर रहे हैं। गया और एक लोटा भरा, क्या था, सारी झील को ही, दरिया को ही उसमें बंद कर दिया। दरिया को कुएं में बंद करना ये उस वक्त से ही मिसाल है। जब उसी में समेटा ना तो आसपास के लोग सारे के सारे वो औजारी करते हैं कि पीने के लिए ही पानी का एक कतरा तक भी नहीं है। तो ख्वाजा जी के पास आए और कहा हुजूर मेहरबानी फरमाएं, पीने के लिए भी एक कतरा नहीं है। आपने फरमाया ओ शादी दियो ये लोटा ले और जा उसी जगह जाकर पलट दे। भाई क्या था, उस लोटे का पलटना था कि सारी की सारी झील जारी हो गई, झील जारी हो गई। यह है ताकत। और प्यारो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी राज़ियल्लाहु अन्हु, इतना बड़ा मकाम, करामात वगैरह,
उशाक कहते हैं कि ये तो अदना दर्जा है, इससे और बड़े दर्जे हैं। आप चाहते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने करामात की तरफ ही तवज्जो ना दी। हाँ, अल्लाह फरमाता है लाहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उनके लिए खुशखबरी, किसी के भले के लिए अल्लाह इन लोगों के हाथों से चीज ज़ाहिर करवा देता है। तो ये एक अलग बात है कि जो ज़बान से निकलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा फरमा देता है, जो ज़बान से निकलता है। हिंदुओं का बुत खाना है, उसके करीब आप बैठे हैं, इबादत फरमा रहे हैं कि हिंदुओं की एक औरत अपने सर पर देसी लड्डू बनाए हुए हैं, थार रखा हुआ है। अपनी रस्म के मुताबिक बुतखाने में आई। रस्म ये थी कि उन पर वार कर वो खुद तनावल कर लेते। अपनी रूटीन के मुताबिक, रस्म के मुताबिक वो लड्डू वगैरह उनके सरों पर वाती है ना, आप करीब देख रहे हैं। वो उसी तरह जाने लगी ना, आपने उसे बुलाया, आपने कहा क्या मामला है? कहा ये हमारी ये रस्म है, ये रूटीन है, हम ये समझते हैं ये मुतबरक हो जाएंगे, फिर तनावल करेंगे। आपने कहा इधर आओ। जो सबसे बड़ा बुत था ना, उसके पास जब लड्डू ले गई, आपने फरमाया जालिमा ये देसी घी के लड्डू हैं, खाता क्यों नहीं? तो क्या था, दोनों हाथ निकालता है और तनावल कर रहा है, दोनों हाथ से देसी लड्डू खा रहा है। पूरे थाल का सफाया कर गया। जब पूरे थाल का सफाया किया और वो खाली थाल लेकर जा रही है, उन्होंने शक किया ये क्या मामला है? हमने पहले कई बार आजमाया, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या तूने किया? किसको खिलाकर आई है? उसने कहा कि ना वही हमारा जो खुदा है वही खा गया है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा भाई ऐसा करो, एक थाल और बनाओ, उसके सर पर रखा। पीछे हिंदुओं की बारात है, हजारों लाखों लोग हैं। वो आए, वो आगे आगे है और वो कह रही है बाबा, आवाजें दे रही है बाबा जी आज भी मेहरबानी फरमाओ। तो क्या था, गैब की तरफ से आवाज आई, आप ज़ाहिर हुए। कहा जालिमा जैसे उस दिन खाया था आज भी खा ले। जब ये कहा तो वो उसी तरह अपने हाथ ज़ाहिर करता है और खाना शुरू कर देता है, तनावल करना शुरू कर देता है। इधर हुजूर ख्वाजा जी भी तशरीफ लाए। ये देखकर हजारों लाखों लोग जो आए थे सारे के सारे कलमा पढ़ते हुए नजर आते थे। ये थी हुजूर ख्वाजा जी की नजर मुबारक, जिधर देखते हैं लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। और भाई ये तो कम मुताला वाले ये लोग होते हैं ना, जो कहते हैं आपने जी सरंगी बजाई और लोगों को इकट्ठा किया और फिर हक की बात सुनाई और इस तरह हुआ ना। सरंगी वगैरह क्या था, आपके गुलामों से गुलाम ख्वाजा हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही रज़ियल्लाहु अन्हु के मुरीद और खलीफा हैं। आपके दौरे अक़दस में जब उस वक़्त के मुल्लाओं ने ये कहा कि महफिल सिमा पर इतराज़ात किए, ये सही नहीं, ये सही नहीं, तो आपने फरमाया साज हाजिर करो, ये वाजिब वगैरह हाजिर करो। जब ये तबले वगैरह जितनी भी चीजें थी वो सारी हाजिर हुई, आपने तवज्जो फरमाई तो खुद ब खुद ही बजने लगे। जब आपके गुलामों का ये आलम है तो आपका क्या आलम होगा, आपकी अजमत का क्या कहना। और ये कहना आपने सुरंगी बजाकर सुनाकर लोगों को मुसलमान किया, ना ना ना, ये तो जहलों की बातें हैं। बात ये है हुजूर ख्वाजा अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको अल्लाह ने इस अजमत से नवाजा, अल्लाह की ऐसे इबादत की और चेहरे पर ऐसा निखार आया
सुबहान अल्लाह। आप पर्दा रखते और बुर्का रखते, जब हिजाब खोलते जिस पर भी नजर पड़ती वो कलमा पढ़ता हुआ नजर आता। बादशाह की बेटी बीमार हो गई, दिल की बीमारी। आप ऐलान फरमा रहे हैं लोगों दिलों का इलाज करवा लो। उसके वजीर ने कहा बादशाह सलामत, एक फकीर सही हैं जो कहते हैं कि मैं दिल का इलाज करता हूँ। कहा उन्हें बुलाओ। कहा मेरी बेटी बीमार है, इसको सही कर दो, जो मांगेंगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। आपने कहा मैंने क्या लेना, सिर्फ एक अजान किले की छत पर मुझे पढ़ लेने देना। अब बादशाह मबहूत है, चुप है। वजीर ने कहा कितने हैं वो जो अजाने पढ़ते हैं, अगर फकीर साहिब ने भी पढ़ ली तो क्या है। आखिर कहा जब ये कहा, उसने कहा तुझे नहीं मालूम फकीर की अजान और दूसरे की अजान में फर्क होता है? अल्लामा इकबाल ने इसी पर लिखा ना, फलसफा तो रह गया तनकीदे गिजाली ना रही, रस्में अज़ा रह गई रूहे बिलाली ना रही, रूहे बिलाली ना रही। अल्लाह अकबर। कहा चलो ठीक है, मुझे तो बेटी की शफा चाहिए। जब ये हुआ तो उस वक्त आपने तवज्जो फरमाई, कुछ पढ़ा, मुइन की जुबान थी, अल्लाह ने उसको शफा अता फरमा दी, शफा मिली। अस्बे वादा जब आपने किला पर अजान शुरू फरमानी चाहिए ना, तो हर तरफ शोरा हो गया, लाखों लोग जमा हो गए कि वही लड़की जो आखिरी लम्हात में थी, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी तवज्जो से अल्लाह ने उस लड़की को शफा अता फरमा दी, शफा अता कर दी। तो लाखों लोग जमा हो गए। जब आपने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की तो क्या था, जिस तरह आपकी ज़ुबान पर अजान के कलमात आते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं आती हैं, आवाज़ आती है, ज़ुबान पर अल्फाज आते हैं, लाखों लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये है फैजान हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु का। इस तरह लाखों लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आए, बल्कि हिंदुस्तान में ये मशहूर हो गया कि जो चाहता है हर मुसीबत और हर बला से उसे निजात मिले, वो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ले, आपका वजीफा करे, अल्लाह मुश्किल हल फरमा देगा। बगत आबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफा ने शकिस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कौन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ये पढ़ता रहे, अल्लाह उसकी मुश्किल को हल फरमा। तो दोस्तों भाइयों, हुजूर ख्वाजा अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु कितना कमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शअनुहु ने आपको अता फरमाया, जिसकी मिसाल ही नहीं। हाज़रीन गिरामी कदर, हुजूर ख्वाजा अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी ज़ाते मुक़द्दसा वो आए अकेले थे, और जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो 99 लाख हिंदू कलमा की दौलत से माला माल हो गए, माला माल हो गए। क्यों ना ऐसा होता, आप नबी रसूलुल्लाह हैं। देखो अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया। भाई सारे के सारे कमालात तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिए। जब ये कहा ऐ मोइनुद्दीन तू मेरे नायब है, जाओ हिंदुस्तान में मैं ज़ाहिरन नहीं पहुंचा, कोई अल्लाह का नबी नहीं किया, आप मेरे नायब हैं और जाओ पैगाम हक हिंदुस्तान में पहुंचाओ। क्या कमी रह गई? लोग कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ऐलान किया कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त आप खरासा के पहाड़ों में आप चिल्ला फरमा रहे थे,
ان جہلوں سے پوچھو کہ اس وقت تو آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، 537 کو آپ کی ولادت مبارک ہے، پھر 17 سال آپ اپنے باغ کی رکھوالی کرتے رہے، پھر دینی علوم مکمل فرمائے، پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے بیعت ہوئے، اور پھر آپ تشریف لائے، کہاں خراسہ کے پہاڑ، کہاں چلہ وغیرہ۔ تو یہ جہلوں کی باتیں ہیں۔ پیارے بھائیوں، حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ جب آپ کا یہ قول صادر ہوا نا، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ اعلان فرمایا، اس وقت وہ 528 ہجری کی بات ہے، اور حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ آپ 537 ہجری کو پیدا ہوئے۔ تو دیکھو کیا بھائی اس وقت چلے اور کیا وظیفے، تو یہ بات نہیں ہے۔ دوستو بھائیو، حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ آپ کی ذات مبارکہ وہ جن کے غلام در غلام حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ 17 دن محبوبیت کے مقام پر رہے، اور پھر محبوب الہی یہ ذات کے مظہر ہیں۔ محبوب سبحانی، لفظ سبحان یہ توبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے یونس علیہ السلام نے توبہ کی تو یہی کہا سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یہی کہا سبحانکا اے الہ العالمین، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ جب توبہ کی تو لفظ سبحان بولا۔ آپ نے بھی جب آخری جو اعلیٰ درجہ ہے ابدیت کا جب وہاں منتقل ہوئے تو آپ نے یہی کہا مولا میں تیرے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہی مقام تو تھا جو اعلیٰ تھا، جن کے غلاموں میں حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ، حضور گنج شکر رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ عنہ، خواجہ نصیر الدین چراغ دلوی رضی اللہ عنہ، فخر الدین فخر جہاں دلوی رضی اللہ عنہ، ایک ایک کتب۔ یہی وجہ ہے حضور خواجہ خواجگاں خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک مرید ہونے آیا، کئی دن ٹھہرا تو آپ نے چاروں سلاسل کے آپ مجاز تھے، تو وہ کہنے لگا حضور مجھے سلسلہ قادریہ میں بیعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو، تو جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا سلسلہ قادریہ میں اس لیے بیعت ہونا چاہتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تو سن لے، اللہ کریم جل شانہ نے سلسلہ چشتیہ کو ایسے نوازا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرح ادھر آپ ایک ہیں، ادھر ہزاروں ہیں، ادھر ہزاروں ہیں، ایک ایک کا نام آپ لیتے رہے۔ فرمایا انہیں بھی اللہ نے غوثیت کے مقام سے نوازا ہے، ان کو بھی غوثیت کے مقام سے نوازا ہے، اور فرمایا اللہ نے مجھے بھی وہ مقام عطا فرمایا ہے، غوثیت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں اللہ راس الجبال کہ میرے جھنڈے بھی پہاڑوں کے اوپر ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا، ایک ایک کا نام لیتے رہے اور فرماتے رہے اللہ نے ہمیں بھی یہ شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ تو دوستو بھائیو، یہ ایسا مقام ہے۔ حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ اپنے خاص حجرہ میں ہوتے، خاص حجرہ میں، اور آخری جب دن تھا نا آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دو، ساری رات عبادت فرماتے رہے۔ تہجد کے وقت جب آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو کیا تھا، سبز قلم سے یہ اللہ کی طرف سے یہ لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں رخصت ہوا ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں رخصت ہوا ہے۔ بہت بڑا کمال اللہ نے حضور خواجہ سائیں کو عطا فرمایا۔ آئیے جو مساجد آباد ہیں، یہ جو کلمہ کی دولت ہے، اگر آپ نہ آتے یہ مساجد نہ ہوتی۔ آپ تشریف لائے، آپ کے مرہون منت، جب آپ کے صدقے مسلمان ہوئے، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوئے، 12 قومیں آپ نے، آپ کے مریدوں نے مسلمان فرمائی، تو مساجد کی ضرورت پڑی اور یہ ساری رونقیں بنی۔ ہمیں دین بھی ملا ہے، ان اولیاء کرام کے صدقے ملا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ۔
مزید ویڈیوز بیان سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب اور لائک کریں، ساتھ بیل آئکن کو بھی دبائیں اور ہمارا فیس بک پیج بھی فالو اور شیئر ضرور کریں۔